پاکستان کی جو جغرافیائی حالت ہے وہ بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے پاکستان کے لیے. وجہ کیا ہے کہ پاکستان دو بڑے دشمنوں کے درمیان سینڈوچ ہے. اور یہاں جو ہے اس کا سب سے بڑا دشمن جو ہے پاکستان کا وہ تو ظاہر ہے شمال مغرب کی طرف ہے، یعنی افغانستان ہے. دوسرا بڑا دشمن جو ہے وہ ہندوستان ہے. تو پاکستان بنیادی طور پر دو دشمنوں کے درمیان پھنسا ہوا ایک جغرافیائی حدود دربہ ہے. تو یہاں انفارچونیٹلی کبھی بھی اس حقیقت کو سرکاری طور پر جو ہے وہ کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا کہ پاکستان دو دشمنوں کے درمیان ایک سینڈوچ بنا ہوا ہے. تو سارا فوکس انہوں نے ہندوستان کے طرف رکھا ہوا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں ہندوستان کے ساتھ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، پاکستان کے زیادہ سے زیادہ ہلاکتیں وی کین سے میکسیمم 20,000 15 to 20,000 یا 25,000. لیکن 9/11 کے بعد، صرف 9/11 کے بعد، اس سے پہلے 70-80 دہائی کی میں ٹیررزم، 60 کی دہائی میں 50 کی کہ افغانستان کی مداخلت سے کم از کم 2-3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ضرور ہلاک ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم 9/11 کے بعد دیکھیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ ٹیررزم جس کی روٹس جو ہیں وہ افغانستان سے ہیں، اور جس کو حامد کرزئی نے بھی ان ٹیررسٹ نیٹ ورک کو جو ہے سپورٹ کیا. اور کیا بولتے ہیں وہ جو اشرف غنی نے بھی سپورٹ کیا. اور اشرف یہ تو خیر ایک پون کی حیثیت رکھتے ہیں، پیادہ تھے، اصل تو وہاں زائنسٹ آ کے بیٹھے ہوئے تھے. ابھی بھی انہی کا یہ اثر، اور سب سے پھر زیادہ جو ہے اس میں شدت طالبان کے دور میں آئی. تو لیکن آج بھی اگر جب بات ہو تو پاکستان کے اندر یہی کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہندوستان ہے. اگر کیلکولیشن کے حساب سے جائیں، سب سے زیادہ نقصان جو ہے جس ملک کی طرف سے ہوا ہے اس کو نمبر 1 ملک اور عوام، اس کو نمبر 1 دشمن جو ہے وہ نہیں کنسیڈر کیا جاتا. یہ ہے ہمارے پاکستانیوں کی فراخ دلی. اب اس کو جو مرضی نام دو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلسل قوم کو جو ہے ایک گمراہ کن جھوٹ کے اوپر جو ہے لگا دیا گیا. دیکھیے جی، سچائی جو ہے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے سچائی کے اوپر قائم ہو کر ہی کوئی ریاست جو ہے وہ درست منصوبہ بندی یا پالیسی بنا سکتی ہے. خام خیالی کے اوپر اور کیا خیالی پلاؤ یا قیاس کی بنیاد کے اوپر جو ہے اگر آپ اپنی سٹیٹ کی پالیسی بنائیں گے تو آپ کا حال وہی ہوگا جو افغانستان کے ساتھ آج پاکستان کا ہو رہا ہے. یعنی یہ چیز کہ اب ہم نے افغانوں کی مدد کی ہے اس لیے وہ ہمارے احسان مند ہو گئے ہیں ہمیشہ کے لیے، یہ ایک قیاس تھا، یہ ایک آزاد خیالی تھی. لیکن حقیقت اس سے مختلف تھی. بہت ساری باتیں ہیں، میں کچھ کرتا بھی نہیں ہوں، لیکن میں سچی بات بتاؤں نا، 80 کے آغاز میں جب افغان وہاں آنا شروع ہوئے ہیں تو جیسے اگر وہ کسی ٹرانسپورٹ کیا ریلوے میں بیٹھے ہیں، ریل میں پاکستان کی، تو ان کے ہاتھ میں اگر بلیڈ ہے تو وہ ریل کے جو کیا کہتے ہیں سیٹس وغیرہ ہیں اس کو پھاڑ دیا کرتے تھے. جہاں کہیں حالانکہ پناہ بھی یہاں لی ہوئی. تو یہ مطلب ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں، اگر کوئی ریئلائز نہیں کر سکتا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو یہاں یہی کہا گیا کہ جی اب تو سب طرف خیر و خیر ہے،
ہم نے ان کی مدد کی ہے، اب یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے احسان مند ہو گئے ہیں۔ ریالٹی اس وقت بھی اس تصور، اس خیال کے خلاف تھی جب رشینز کے خلاف وہ جنگ ہو رہی تھی۔ تو اب تو رشین بھی چلے گئے اور سارا کچھ جو سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ بھی انفارچونیٹ ہے۔ فار ایگزامپل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یعنی جو افغانستان سے نجیب گورنمنٹ کے ختم ہونے کے بعد موسٹلی 80-90% جو ہیں وہ افغان حکومتی اہلکار وہ زیادہ تر پاکستانی آئے، اور کچھ جو تھے ذرا پریولیج قسم کے جو کمیونسٹ تھے وہ سوویت یا رشیا چلے گئے، تو وہاں جا کے سیٹل ہو گئے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ادھر ہی۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ایجنسیوں کے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر بے شمار قتل عام کروایا ہوا تھا، اور وہ پاکستان میں آئے ہیں، اور وہ شدید اینٹی پاکستان تھے۔ پاکستان میں آئے ہیں، ان کو کسی نے فار ایگزامپل ایک ریاست پنج ہوتی تھی، ریاست پنج کا آئی تھنک وہ کوئی مسٹر بہا ہوتا تھا جو تھوڑا سا لنگڑا کر چلتا تھا، مجھے یاد ہے۔ وہ خود کہا کرتا تھا کہ میری ریاست نے کم از کم، یعنی اس زمانے میں جو ہے 15 سے 20 ہزار پاکستانیوں کو میرے حکم پر بمبوں میں مار دیا گیا ہوا ہے۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ پھر پاکستان میں آ کے نجیب حکومت کے بعد رہے۔ تو اگر پاکستان کی ایجنسیز پیٹریوٹک ہوتی اور علم رکھنے والے ہوتے تو ضرور اور ضرور ان لوگوں کو چلو سزا نہ دیتے، انٹرویو تو کرتے نا، ان کو کہتے ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ نرمی کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمیں بتائیں آپ کے ایجنٹس کہاں کہاں ہیں پاکستان میں جنہوں نے بمبنگ کی ہے، یہ کی ہے۔ تو لیکن کیونکہ جیسے میں کہتا ہوں کہ ISI مرزئی نے بنائی، ہمیشہ مرزئی کے کام آئی۔ اگر کوئی ربوے میں ایک آدھی بکری بھی مر گئی ہوتی تو انہوں نے اس کو پکڑ لینا تھا، اس افغانی کو، ہاں دسو بھائی کیا ہوا۔ لیکن کیونکہ مرنے والے سارے مسلمان تھے، قادیانی تو نہیں تھے، ان کا نقصان تو نہیں ہوا تو اس لیے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ اتنی نکارہ ایجنسی کو مدر چوت جو ہیں کہتے ہیں دنیا کی سب سے افیکٹو ایجنسی ہے۔ پھر یہی ایلیمنٹ جو ہے یہ کم از کم کوئی 5 سال رہا ہے، کوئی 10 سال رہا ہے، سم ہاؤ مینج کیا انہوں نے۔ گیٹ وے جو تھا وہ پاکستان تھا یورپ اور امریکہ کے لیے ان کا، کہ یہ مختلف جائز ناجائز طریقے سے یورپ میں آئے، اور پھر یہاں پر آ کے انہوں نے وہ ایجنسیز جو ہیں جو پاکستان کیا جو اسلام مخالف ہیں ان کے ساتھ ان کے گہرے روابط ہوئے، اور وہ کیا خلیل زلمے اور اس قسم کے لوگوں نے پھر ایک وہ بنا لی، اور اس کے بعد پھر ویسٹ میں جو ہے یہی کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں گے، پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے 9/11 کے بعد اس میں شدت آ گئی ہوئی ہے۔ تو یہ فیلئر ہمارا ہے، اور آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان ان مدر چود CIA کیا نام ہے، ناٹ CIA کیا ہے یہ حرامزادے ISI، ان ماں چودوں کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ یار وہ جو طالبان ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کل تک کمیونزم کے لیکچر دیا کرتے تھے، کل تک جناب وہ کہا کرتے تھے لینن وائٹ ٹولنا جہان کے یو شہر دے دو داغا مادہ دے، اور بس اور کسی چیز کا وجود نہیں ہے، جو پشتونستان کے نعرے لگایا کرتے تھے، قوم پرستی کا درس دیا کرتے تھے، شاونسٹ قسم کے لوگ جو ہیں ان کو CIA نے بڑی پلاننگ، ناٹ CIA زائنسٹ نے یا یہودیوں نے یا را نے بڑی پلاننگ، کیا یار موساد نے ماں کا ان کی خیر، تو انہوں نے بڑے آرام سے ان کو کہا یار یہ دریشی، یہ شرٹ یہ اتارو، یہ کرو، داڑھی لگا لو، پگڑی باندھ لو، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو، اللہ اللہ خیر صلاح۔
دیکھیے میں پاکستان سے ہزاروں میل دور بیٹھ کے 90 کی دہائی سے یہ کہہ رہا ہوں، اوے نہیں ہو نہیں، یہ طالبان جو ہے نا وہ یہ اینٹی پاکستان ہیں، یہ آپ کو بڑا ماریں گے، یہ کریں گے. تو میری پرانی ویڈیوز آج بھی موجود ہیں. مثال کے طور پر یہ میں ایک اس کا لنک سامنے رکھ رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے شروع میں ہی اگر آپ سنیں تو جو کچھ میں نے کہہ رہا ہوں اس کو آج کے حالات میں، یہ میرے حال 4-5 سال پہلے کی میری ویڈیو ہوگی، یہ دیکھیں آپ. اپنے یوٹیوب چینل کی وہ پرانے جو میں لگا رہا ہوں، اس میں مقصد شہرت کی بات نہیں ہے، مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ایک آدمی جو اس خطے سے، پاکستان افغانستان سے ہزاروں میل دور رہتا ہے، لیکن وہ اتنے ایکوریٹ انالیسس کر رہا ہے قوم کی منٹیلٹی جو ہے، اس خطے کے لوگ جو ہیں ان کی چیزوں کو جو ہے اتنے درست انداز میں بتا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں ایسا ہی جو ہے دیکھا لوگوں نے. اگرچہ میری بات جب میں یہ ویڈیوز وغیرہ بناتا تھا یا اپنی باتیں کرتا تھا افغانستان کے بارے میں، سارے لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے تھے. تو یہ بالکل اور بالکل کوئی خداداد صلاحیت ہی ہو سکتی ہے، ورنہ تو میں اس قابل نہیں ہوں. تو یہ دیکھیے میرے حتیٰ کہ یہ بھی پریڈکشن رہتی چلی آئی ہوئی ہے کہ افغانستان اینڈ آف دا ڈے یہ یہاں ہندوستان کے ٹروپس آئیں گے، اور پھر پاکستان کو جو ہے انہوں نے وہ اچھا تنگ کریں گے، کیونکہ دنیا کی کوئی فورس وہاں آئے گی جو بھی اینٹی پاکستان ہوگی، وہاں کے عوام اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ابھی 20-21 سال جو ہے وہ رشین وہاں رہے، کیا بولتے ہیں، امریکنز وغیرہ، تو وہ پوری افغانستان کی حکومتوں کی، لوگوں کی، پبلک کی یہی تھی کہ بس امریکن کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان پر حملہ کر کے اس کو نابود کر دے. تو یہ وہاں ایک بالکل ایک ایسی سوچ ہے. ہمارے یہاں مادر چوت قسم کے صحافی قادیانیوں کے کتے، کوئی وہ وزیر ہے، کوئی کیا نام ہے، آئی ڈونٹ نو، فضول جھوٹ بولتا رہتا ہے ماچود، وہ اس کو پتہ ہے نہیں، بس صرف اس چیز کا ایڈوانٹیج کہ جی وہ وزیرستان کا ہے. ایاز میر، ناٹ میر، کیا وزیر. تو سارے غلط انالیسز ان کے متعصبانہ اور یہ اور وہ. بھئی بات یہ ہے، الزامات بہت سارے دیے جاتے ہیں کہ جی وہ ڈالر کے لیے، یہ وہ ڈالر کس نے نہیں بنائے بھائی. آج یہ جو کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو یقین دلاؤں، خلقی پرچمیوں سے لے کر مولویوں نے، کٹر قسم کے حکمت یار ہو گیا، وہ یونس خالص ہو گیا، پاکستانی جرنیل ہو گئے، قبائلی مشر اور بہت سارے اور بھی نیشنلسٹ وغیرہ، انہوں نے بہت پیسے بنائے ہیں سارے ٹرموائل میں، اوکے، اور ابھی بھی بنا رہے ہیں. لیکن صرف الزام پاکستان کے مدر چود آئی ایس آئی پہ اور اس کے اوپر لگا دینا، دس از انفیئر. اوکے، میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے سمگلنگ ہو رہی ہے، کس طریقے سے جناب وہ رشین گوڈز کو کابل سے خرید کر ارزاں قیمت کے اوپر پاکستان میں بیچا جا رہا ہے، گراں قیمت کے اوپر. پیپل بیکم ملینر ایون دیٹ. عام قبائلیوں کی میں بات کرتا ہوں، تو مشر وغیرہ کی تو بات ہی چھوڑو. سعودی عرب سے بھی پیسے کھا رہے ہیں، اور رشیا سے بھی کھا رہے ہیں، امریکہ سے بھی کھا رہے ہیں. اس کا نام نہیں لیں گے، صرف چاند ایک پاکستانی فوج کے لوگوں کو میرے سامنے کوئی آئے تو دیکھو میں اس کو تو پھیتا پھیتا کر دوں. تو اصل یہ اپنی قوم سے، پیپل لائک افر اسیاب خٹک یا ایاز میر وغیرہ اپنی قوم کو جھوٹ بتا رہے ہیں.
تو یہ قوم سے جو ہے وہ غداری ہے. جب آپ اپنی قوم کو سچ بتائیں گے تو پھر ہی آپ اپنے قوم کے محسن ہیں. خیر بہرحال یہ تو میں یہ بتا رہا ہوں. یہ دیکھیے جو میں اور بھی میری ویڈیوز ہیں, وقت ملے گا. اب مجھے یاد نہیں کہاں کون سی, ایون 10-15 سال پرانی ویڈیوز میں بھی ہیں. میں نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہوا ہے کہ افغانستان میں یہ چیزیں ہوں گی, تقریباً 95% وہی جو چیزیں میں نے پیش گوئی کی ہوئی تھی وہ آج پوری ہو چکی ہیں, اور جو ابھی نہیں ہوئی وہ بھی ان نیئر فیوچر وہ بھی پوری ہوں گی. تو یہ چیز جو ہے ہمیں, کیونکہ بالکل جھوٹ افغانستان کے عوام کو بھی جھوٹ بتایا گیا, پاکستان کے عوام کو بھی. عوام یہاں یہ درست ہے کہ پاکستان کے عوام میں اتنا تعصب اور اتنا نفرت نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہاں ہے. لیکن ہمارا فرض یہ تھا کہ ان کو جو ڈس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں بتائی گئی ہوئی ہیں, ہم کوشش کرتے کہ بھی بتائیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, ان کو ریئل ہسٹری بتاتے. لیکن ان بھینچود حرام زادے جرنیلوں نے یہ بھی نہیں کیا. کام مشکل ہے وہ ذہن سازی کرنا, حقائق کے اوپر لانا, لیکن ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے. موسٹلی وہ ایکسیپٹ تو نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے, لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے تھی. شاید 1-2% جو ہے وہ. تو یہی ابھی جیسے پچھلی بھی ولاگ میں نے بتایا کہ بھی وہ آئے تھے افغان کا کوئی ڈیلیگیشنز, اور اس میں کوئی فیمیلز بھی تھے, اور یہ انہوں نے بھی شکوے پاکستان سے کیے. بھئی تم نے کیوں شکوے کیے ہیں؟ اگر میں وہاں ہوتا تو میں تو ان کے ساتھ بڑی اچھے طریقے سے بات کرتا اور ان کو کنونس کرتا کہ آپ کے, ان کو قائل کر کے چھوڑتا, پھر جانے دیتا کہ جناب عالی ہماری قربانیاں اور ہماری فراخ دلی اور ہماری ٹالرنس جو ہے ٹورڈز افغان وہ بہت واسٹ ہے, اور اس کے بدلے میں یہ آپ دیکھیے, یہ دیکھیے. لیکن کیونکہ یہاں سارے ماچود رل میں لگے ہوئے گانڈو قادیانی بین چود, تو یہ بہت بڑا ہمیں کم از کم ایک مغرب کا تو وہ سیف کرنا چاہیے نا پاکستان. لیکن انہوں نے نہ کوشش کی ہے, اگرچہ بہت مشکل ہے, وہ انفارچونیٹ ہے کہ وہ ایسا. حالانکہ نقصان افغانوں کا ہے. دنیا کی واحد ایک قوم پاکستان ہے جس نے جو افغانیوں سے کیا کہتے ہیں ان کو ڈیگریڈ نہیں کر سمجھا, ان کے خان صاحب کا نام دیا, اور یہ اور وہ. رسپیکٹ ایران میں جائیں, دوسری جگہوں پر جائیں, وہاں کا میں کیا بتاؤں. خیر, تو یہ بد نصیبی ہے کہ افغان اپنے ہی محسنوں کو اپنا دشمن سمجھ کے اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہاں اب کچھ ہو گیا ہے کہ اب پیپل آف پاکستان نے بھی ریئلائز کر لیا کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے کہ بھئی ہسٹری کیا ہے, ہم نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا, ان کا رویہ کیا ہے. اب یہ چیز جو ہے لوگ ریئلائز کر رہے ہیں. لیکن اس کا نقصان دونوں ملکوں کے عوام کو ہے, خاص طور پہ افغانستان کے. کیونکہ دیکھیے یہاں جب بڑے ہارڈ کور قسم کے پشتون ایلیمنٹس جو افغانستان خلقی پرچمی, ایون ان کے مذہبی ٹولوں میں بھی تھے, طالبان میں, مجاہدین میں, اب وہ ایک جتھا بن گیا ہے, وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ چکے ہوئے ہیں. آئیں جی, سب سے بڑی ان کی ٹاسک یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان, اور اس کے پیچھے ظاہری بات ہے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ وہ زائنسٹ فورسز ہیں. اوکے, اور وہ ان کو استعمال کر رہی ہیں. اگر پاکستان کو نقصان ہو گیا, اگر پاکستان خدا نہ خواستہ ختم ہو گیا, تو اس کا نہ صرف افغانستان بلکہ پوری اسلامی دنیا کے اوپر اتنا برا اثر پڑے گا. آج جو عرب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ماچدکی کر رہے ہیں زائنسٹ کے, جس دن پاکستان خدا نہ خواستہ اگر ختم ہوگا, اول تو نہیں ہوگا انشاءاللہ, اگر کبھی ایسی صورتحال ہوگی تو سب سے زیادہ ریسیونگ اور اینڈ کے اوپر یہ افغان ہوں گے, یہ عربز ہوں گے. تو یعنی اتنا شدت سے ہوگا. یہ تو افغانوں کے خلاف ساری بھی سازش ہو رہی ہے,
اور کرنے والے کون ہیں؟ ان کے اپنے اتحادی جو زائنسٹ ہیں. اوکے، تو پھر غلامی کا ایک ایسا توق پورے اسلامک دنیا کو پہنچے گا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ مست ہیں اس نفرت میں کہ پاکستان کو ہر صورت میں ایلیمینیٹ کرنا ہے تو لگے رہیں. پاکستان ایلیمینیٹ نہیں ہوگا، بچ جائے گا. مشکلات ہیں، بہت ساری مشکل. پاکستان کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ افغانیوں سے بھی نہیں ہے. نمبر 1 خطرہ پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو قادیانی ہے اس سے خطرہ ہے. پھر دوسرے نمبر پہ افغانیوں سے، پھر تیسرے نمبر پر کیا بولتے ہیں ہندوستان اور یہ کیا اسرائیل وغیرہ. یہ درجہ بندی ہے اور اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ مسائل جو ہیں یہ کوئی صرف اور صرف پاکستان اور افغانستان کے دشمنی کے درمیان نہیں ہے. یہ پوری ایک امت کا مسئلہ ہے. پورے دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر جو ایسٹ جو ہیں، جو ہمارے مشترکہ ایسٹ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپن، نوٹ پاکستان، یہ اسلامی دنیا کا نیوکلیئر ایسٹ ہے. اور انفارچونیٹلی جو افغان ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ اسرائیل کے اور زائنسٹ کے ایجنٹ بن کے، تو اس کو جو ہے پاکستان کے ان ایسٹس کو ختم کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے اس وقت سب سے زیادہ متحرک ہے. حالانکہ ان کا اپنا نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا ان کا اپنا بھی. اوکے، تو اس لیے ہم ایک کامن کاز کے اوپر اکٹھا. ابھی وہ افغانستان کا انڈیا کے ساتھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی بہت ٹریڈ ہی ہے نا. یہ کہتے ہیں صدیوں سے ہے، کیا نام ہے، ہمارے ان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، تری ہی جھوٹ ہے. اوکے، اتنے ہی تمہارے دوست ہیں تو جائے کرزئی اور جائیں طالبان ان کو کہیں اپنے پہلے جو نصاب میں افغانوں کے بارے میں تم نے جو چور ڈاکو کے لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ تو مٹاؤ، پھر دوستی کے طرف ہم آئیں گے. ہسٹری کے برخلاف یار یہ ساری چیزیں جو ہیں جو حقائق کے کر رہے ہیں. بہرحال تو اس میں یہ ہرگز اور ہرگز جو موجودہ دور میں شاونسٹ، ہاں یہاں یاد رکھے کہ یہ صرف اور صرف پٹھان شاونسٹ نہیں ہے، پنجاب میں بھی شاونسٹ چھائے ہوئے ہیں. وہ بھی جو ہر افغانیوں کی وہ اس میں تفریق بھی نہیں کر رہے کہ کون افغانی ہے اور کون پاکستان کا پشتون ہے. تو وہ کیونکہ وہ قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر پولرائزیشن ہوئے گی، لوگ کیا بولتے ہیں مطلب ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو ان کو وراثت میں قادیانیوں کو ملی ہوئی ہے وہ پاکستان پہ اپلائی کیا انہوں نے. حالانکہ اکثریت جو یہ پنجاب بیسڈ ہے نا، کیا نام ہے، قادیانیت. تو انہوں نے کیا کیا، دیکھا کہ جب پاکستان پنجاب کے عوام نے سب سے زیادہ ان کو جو ہے ٹف ٹائم دیا ہے اور جلسے کیے ہیں، جلوس کیے ہیں قادیانیوں کے خلاف، زیادہ تو تحریکیں پنجاب کے ریجن میں چلی ہیں ایون بیفور پارٹیشن. اوکے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو اس خطے کے لوگ تو مانتے نہیں ہیں ہمیں، ہیں چلو ان کو آئسولیٹ کرو. اور اس وقت سے یہ پروگرام شروع ہوا ہوا اسپیشلی آفٹر 1950s. تو انہوں نے فلی کنسنٹریٹ ان ایریاز میں جہاں اتنی ریلیجس اویئرنیس نہیں ہے، جیسے کیا بولتے ہیں بلوچستان وغیرہ. لوگوں دے آر ویری سمپل، اور کمپیئر ٹو پنجاب میں تو ہے کہ بھئی وہ پہچان رکھتے ہیں قادیانیوں کی، کون قادیانی، کیا اویئرنیس ہے. ان علاقوں میں تو نہیں ہے، آج نہیں ہے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، نہیں ہے. تو آج کی میں بتا رہا ہوں کہ اتنے کھلے ثبوت دیے ہیں میں نے عمران خان کے، ضیاء الحق کے، فلانے 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 فلانے، اتنے یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس ثبوت آئے ہیں. اوکے، ورنہ میرے تو لمیٹڈ سورسز ہیں. اوکے، تو یہاں اس کے بعد پھر میں نے جو بتا رہا ہوں وہ اس کے باوجود لوگ یقین نہیں کرتے. اوکے، بلکہ مجھ سے کسی ایکس میجر صاحب نے مجھے
آج سے مہینہ 2 مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس کیا ثبوت ہیں کہ جن، خاص طور پہ وہ آرمی کے لوگ تھے جن کو میں نے قادیانی لکھا ہوا ہے، کہا ہوا ہے، ان کے ثبوت دیے ہوئے ہیں، وہ پھر بھی ثبوت مانگ رہے ہیں ثبوت دیکھنے کے باوجود ثبوت مانگ رہے ہیں. تو میں نے ان شریف آدمی کو میں نے بھیج دیے. اصولی طور پہ پر وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، کیا نام ہے، میجر آفتاب صاحب. تو پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑا اچھے اس کے، میں نے اب اس کے پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کوئی ولاگز بھی بناتے ہیں، بڑے اچھے ولاگز بھی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی لائف کی اوپر، اپنی اسٹرگل اور یہ اور وہ. سارے تو نہیں سنے، چند ایک سنے ہیں، 3 4. تو بڑا ریزنیبل آدمی ہے. لیکن بھائی آپ نے اگر ثبوت مجھ سے مانگے ہیں میرے بھائی، تو پھر اپنی اوپینین دیں. تو کہ بھئی یہ تمہارے ثبوت غلط ہیں، میں جانتا ہوں تم یہ فیکٹس ہیں، وہ قادیانی نہیں ہے، تم نے غلط لکھا ہے. وہ تو کیا نہیں انہوں نے، اور نہ کر سکتے ہیں، ظاہری بات ہے. میری سرچ ہے نا، اور مجھے پتا ہے، میں اس بنیاد کے اوپر کسی کو قادیانی کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ سے کوئی کسی کے بارے میں غلط بات نکل جائے تو کفر پلٹتا ہے. لیکن میں ہر زاویے کو بار بار ری چیک کرنے کے بعد جب کنفرم ہوتا ہے پھر اس کو میں پبلک کرتا ہوں. ابھی ڈاکٹر اقبال کے بارے میں بھی شریف آدمی کا آیا تھا کومنٹ، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بات کر لیتے ہیں، اگر آپ کے پاس دلائل ہیں آپ دیں. اوکے، ہم نے تو حقیقت کے اوپر جانا ہے، اگر سچ ہوا تو ہم مان لیں گے. لیکن کیونکہ آئی نو کہ میں نے ڈاکٹر اقبال کو کسی دشمنی کے تحت کسی کو، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں، میری پیدا ہونے سے پہلے وہ اس دنیا سے ہو کے چلا بھی گیا. تو ایز اے پوئٹ اس کا میں مطلب ایڈمائر ہوں، وہ اچھا پوئٹ تھا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن وین اٹس کم ٹو دا قادیانیت، ہی واز قادیانی اینڈ نو باڈی ان دا ہول ورلڈ کین چیلنج می. میرے پاس اتنے پختہ ثبوت ہیں. تو اب یہ تعصب کے اوپر آ کر بات کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، فیکٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھ کے، اور خاص طور پہ اتنا ہائیلی ایجوکیٹڈ اور اتنا بڑا پاکستان آرمی کا آفیسر، میں سمجھتا ہوں ان کو اپنا جو ہے پوچھنا چاہیے کہ بھئی تم کیوں اس کو قادیانی کہہ رہے ہو، کس وجہ سے کہہ رہے ہو. میں پھر اس کو اس کی اپنی کتابیں دوں، میں اس کو اپنے اشعار جو اس نے لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر میں آؤں. اوکے، اور یہی یعنی کوئی بھی میں ساری سمپل سی، کوئی عاشق رسول دے، عشق کیا ہوتا ہے؟ عشق یہ ہے میرے بھائی کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کی پسند آپ کی اپنی پسند ہوتی ہے. اوکے، اس کے دوست آپ کے اپنے دوست ہوتے ہیں، اس کے دشمن آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. ڈاکٹر اقبال قادیانیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اوکے، اگر وہ براہ راست قادیانی نہ بھی ہوتا، صرف تعلق رکھنے کی وجہ سے ہی وہ اس عشق رسول کے سٹیٹس پر پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، خواہ وہ قادیانی نہ بھی ہوتا تو. لیکن وہ تو تھا قادیانی. اگر اب یہ پرابلم یہ ہے نا کہ ایک چیز کا اگر مجھے نہیں پتا تو میں اس کا انکار ہی کر دوں گا. تو فیکٹس کو ڈھونڈنا چاہیے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. عشق اگر ہے تو، اور عشق رسول ہے تو پھر نبی کے دشمنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا آپ نے. یہ عشق نہیں ہے. اوکے، اور وہ تو اپنی اولاد کو بھی مرزائیوں کو دے کے گیا. چاروں مولوی تو صرف ایک ہی اوپر آتے ہیں کہ وہ اس کا بانجا کیا بھتیجا جو تھا وہ مرزئی. لیکن دا فیکٹ از منشی طاہر بھی مرزئی تھا، اور وہ حسین ملک کیا حسین، اور جو وٹ ایور دا باسٹرڈ نیم واز، وہ بھی مرزئی تھا، اور تیسرا جو بھی تھا وہ سارے مرزئیوں کو دے کے گیا تھا. تو بات کیا ہے کہ چودھری محمد حسین یہ سارے مرزئی تھے. بہرحال تو یہ کیونکہ میں نے جس طریقے سے جا کے 100 سال پرانے اخبارات کو دیکھا ہے، چیزوں کو
ڈھونڈا ہے، یہ وہ کوئی اپنی طرف سے تو میں نے یہ چیزیں نہیں بنائی. تو بجائے اس کے کہ بھئی ہم کسی کو تانا دینا شروع کر دیں، یہ وہ، ایک سلجھے ہوئے پڑھے لکھے آدمی کا جو ہے وہ یہی ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ کسی کی تحقیق کو دیکھے، جانچ پڑھ کرے، اس میں کوئی اگر لوپ ہول ہے، اس میں اگر کوئی غلط بیانی ہے، اس کو مینشن کرے. صرف یہ کہہ دینا کہ وہ عاشق رسول ہے اور تم نے یہ کر دیا، بھئی کیسے عاشق رسول ہے؟ ایک ہی پوائنٹ کے اوپر میں پکڑ لیتا ہوں اس کو. میں مولویوں کی طرح یہ تو نہیں جاؤں گا، مولوی کہتے ہیں کہ اس نے سنت نہیں رکھی تھی، اس نے یہ وہ. میں تو صرف ایک ہی بات کے اوپر پکڑ سکتا ہوں، اگرچہ ڈزنز آف ریفرنس آئی ہیو، اوکے، لیکن ایک ہی بات کے اوپر، یار یہ ایک آدمی جو ایک قادیانی کو اپنی اولاد دے رہا ہے، اول تو چاروں ہی قادیانی تھے لیکن آپ ایک کو مانتے ہیں تو چلو ایک کے اوپر آ جاؤ. نبی نے یہ عمل دیکھا، نبی کا دل ٹوٹا یا نبی خوش ہوا یا کیا ہوا؟ غم زدہ ہوا کہ دیکھو دعویٰ ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، اوکے، اور اولاد جیسی قیمتی چیز کو جو ہے وہ میرے دشمنوں کو سونپ گیا، اور کہہ رہا ہے کہ ان کی ہمیشہ عزت کرنا، ان کے ہر بات کو فالو کرنا. چھوٹی سی اگر وہ اسی اقبال قادیانی کا شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، تو اب میں کیا بتا سکتا ہوں؟ اس کے شعر کوئی سمجھ لیں لوگ کہ مرد نادان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. بہرحال تمام عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ، اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے، اگر کوئی چیز ہے تو وہ دلائل کے اوپر دلائل دے، نہ کہ بس جی میں نہ مانوں، تم نے ایک عاشق رسول کو قادیانی کہہ دیا. یہ طریقہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. بہرحال اللہ کرے کہ اچھے ماحول میں بات چیت ہو، تو میں تو ضرور اور ضرور قائل کر دوں.